بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، میری لڑکی اور لڑکا دونوں شادی لائق ہیں، کہیں سے کچھ اچھے رشتے آتے نہیں، کچھ دعا یا کوئی عمل بتا دیجئے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اور بہت سے اعمال ہیں، لیکن نظر کر لیں، یہ بھی بہت ہی مجرب مانا گیا ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا اور رشتہ آ گیا تو 5 روزہ رکھیں گے، اور کچھ رقم بھی اس کے ساتھ میں نظر کریں کہ اتنی رقم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے لوگوں کو یا جو ضرورت مند ہے اسے عطا کریں گے، دیں گے۔ تو یہ نظر کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر مایوس نہ ہو، خداوند عالم کی ذات سے امید لگائے رکھیں، کوشش اپنی جاری رکھیں، اللہ کسی نہ کسی دن بہرحال رشتہ فراہم کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ سر، میرا نام ہے زویا اور میں پٹنہ سے ہوں، میرا ایک جگہ پیسہ پھنسا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ دیکھیں، دعائیں اس طرح سے ٹھیک ہے، لیکن استغفار کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے، ہر مشکل کے لیے۔ میں اسی لیے تاکید کرتا ہوں ہر عمل اور ہر مشکل کے لیے، کہ تاکہ یہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ استغفار صرف گناہ کی بخشش کے لیے نہیں ہوتا ہے، رزق کی فراہمی کے لیے بھی ہوتا ہے، مشکلات سے نجات کے لیے بھی ہوتا ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، دیگر مسائل کے لیے بھی ہے، لہذا استغفار کریں، انشاءاللہ مشکل حل ہوگی۔ میں لکھنؤ سے ہوں، میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جاب یا کچھ اور مسئلوں کی وجہ سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز میں نہیں پڑھ پاتا تو کیا ہر نماز کے بعد اذان کہنا ہے ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی اختیاری صورت میں نہیں ہونا چاہیے کہ ظہر، عصر یا مغرب، عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور وہ دیکھتا رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ نہیں نماز پڑھ رہا تو اس کو کسی ایسی جگہ کے لیے جاب کو تلاش کرنا چاہیے جہاں اپنے واجبات ادا کر سکے، کہ واجبات کو چھوڑنے میں برکت نہیں ہے، یہ ہمارا خیال ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اب اس کو قضا کرنا ہے تو اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہے، اور نیت کریں ظہر کی یا عصر کی قضا نماز پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ سلام علیکم۔ سلام، میں خمس بھیجنا چاہتا ہوں، خامنہئی صاحب کی تقلید میں ہوں، سنا ہے کہ پکی رسید لینا ضروری ہے، رہبر کے آفس کا اسٹیمپ لگا ہوا، ورنہ خمس نہیں مانا جائے گا، پلیز اس کے بارے میں بتائیں، مہربانی ہوگی، بتا دیجیے گا میرا جواب کس طرح ہوگا۔ دیکھیں، رسید اور اسٹیمپ کا مسئلہ نہیں ہے، دینے والے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میری رقم صحیح جگہ پہنچ گئی ہے، اور وہ صحیح جگہ مصرف ہوگی، اور جس کو اجازت ملی ہے وہاں گئی ہے رقم، اس کا یقین ضروری ہے بس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں سیکس ایڈوکیشن کتنا ضروری ہے، یہ بتائیے، کیونکہ بچے اس میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا غسل کیا ہوتا ہے، اور اٹریکشن کی وجہ سے جو بھی اور معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی بھی دیکھیں، شرعی مسائل میں خاص طور سے واجب اور حرام میں کسی بھی نوجوان بچے کو، بچی کو شرمانا نہیں چاہیے، حیا نہیں کرنی چاہیے، انہیں سیکھنا چاہیے۔ کس سے سیکھنا چاہیے؟ اب وہ ان کے علاقے میں یقیناً عورتوں میں جو معلومات رکھنے والی عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، ان سے اسی لیے کلاس رکھنا اور نشست رکھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھو، احکام بیان کرو، ہمارے اوامر اور نواہی پہنچاؤ لوگوں تک، حلال و حرام کی واقفیت ہو۔ اور اگر مرد ہے تو یقیناً وہ بزرگ سے یا عالم دین سے پوچھے، جا کر کے دریافت کرے، معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ اب یہاں ٹی وی کے اوپر اس طرح کے مسائل چینل پر جو ہے وہ نہیں، جو ہے وہ کھلے عام بیان کیے جا سکتے، اور جتنے بیان کیے جا سکتے ہیں کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیے جاتے، لیکن بہرحال یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو دریافت کرنا چاہیے اور شرمانا نہیں چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات عرض، جیسا کہ ذکر کیا یہاں پر کہ غسل جنابت وغیرہ ہے، تو واقعاً میں اس لیے دوبارہ اس کو کہ ہر بالغ شخص کو کہ جو 15 سال چاند کی تاریخ کے لحاظ سے، عربی تاریخ کے لحاظ سے مکمل ہو گیا ہے، تو اگر
اس کے یہاں کوئی ایسی صورتحال پائی جاتی ہے جو غسل کا سبب ہوتی ہے، تو اس کو جب تک غسل نہیں معلوم ہوگا اور غسل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ پاک ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے اگر حیض اور مرد کے لیے کہ وہ کبھی مسجد میں بھی جانا حرام ہے، قرآن کے الفاظ کو چھونا حرام ہے، اور پاک نہیں ہوگا چاہے جتنا نہا ڈالے۔ یہ غسل جنابت معلوم کرے کس چیز کے بعد واجب ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ پاک ہو سکتا ہے غسل کرنے کے بعد۔ اور عورتوں کے لیے اسی لیے کہ جو ان کے یہاں ہے حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے، ان کی تفصیلات ہیں جن کے بعد جو ہے وہ غسل ہوتا ہے، اور ان تمام تفصیلات کے بعد ہی جو ہے وہ پاک ہو سکتے ہیں انجام دینے کے بعد۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام مہراج حسین ہے اور میں کارگل لداخ کا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نماز میں فل کنسنٹریٹ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مشق کرنی چاہیے، تمرین کرے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ توجہ بڑھے گی، اور پہلے نماز پڑھنے شروع کرنے سے پہلے 1-2 منٹ کے لیے بیٹھیں خود، اور دنیا کی تمام چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا کے اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، اس کے بعد نماز شروع کریں، آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام نصیر الدین شیخ ہے۔ نہیں ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں ملے گا جب تک کہ پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کے اہل بیت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جب تک کہ حضور اکرم کی سنت کو اور ان کے بیانات کو اور ان کے طریقے بیان کو نہ شامل کریں، اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام، میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے، میں بتائیہ سے بول رہی ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عورتیں نماز ہاتھ باندھ کر پڑھیں گی یا کھول کر؟ دیکھیں، عورتوں اور مردوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ مستحب ہونے اور آداب نماز کے عنوان سے الگ الگ ہے، اور اسی لیے ان کے کھڑے ہونے کا انداز، رکوع کا انداز، سجدے کا انداز، سجدے سے اٹھنے کا انداز، قیام سے بیٹھنے کا انداز مردوں سے مختلف ہے۔ اسی طرح ہاتھ کبھی آتا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر سینے کے اوپر رکھتے ہیں، باندھنا نہیں ہے، ہاں اسے باندھنا نہیں کہتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں مگر یہ کہ اوپر ہوتے ہیں۔ مردوں کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، جو زانو کے سامنے، ران کے اوپر جو سامنے ہوتا ہے حصہ، اس کے اوپر رکھنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ آمدنی مہینے 24,000 ہے، کرایہ پر رہتی ہوں، سالانہ بچت 24,000 ہے، کیا خمس نکالنا پڑے گا اور کیا قربانی کرنی پڑے گی؟ خمس ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے اخراجات اور بچت سے جو حاصل ہو، اخراجات سے جو بچے، جی، اس کے اوپر خمس ہے۔ اگر 5 روپیہ بچتا ہے 24,000 میں سے سال میں آپ کے خرچے سے، تو اس 5 روپے کے اوپر بھی 20% نکلے گا، جی، وہ دینا۔ اور قربانی کرنا یہ واجبات میں نہیں ہے، مستحب ہے، تاکید ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں، قدرت ہے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی، لیکن نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام، اگر کسی کا شوہر نماز نہ پڑھتا ہو اور روزہ نہ رکھتا ہو اور بیوی نماز پڑھنے کو کہتی ہو، گھر کا ماحول خراب ہو، مطلب لڑائی ہو، تو بیوی کیا کرے؟ کہتی رہے یا خاموش ہو جائے اور شوہر صرف عید بقرعید کی نماز پڑھے اور عمل عاشور وغیرہ کرے تو کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں، اس کو بہت ہی آرام اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ توجہ دلاتے رہنا چاہیے۔ تارک الصلاۃ کے لیے عذاب جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے، اور اگر کہنے سے ماحول خراب ہوتا ہے تو دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثلاً ملنے جلنے میں کسی طرح کے کوئی جو ہے وہ کمی اور فاصلہ رکھیں، اور اپنی طرف سے جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کریں، اور اس طرح کے سارے مسائل ہیں جس سے یہ بہرحال میسج جاتا رہے برابر کہ ہمارے نماز نہ پڑھنے کا بہت ہی برا مانتی ہے میری بیوی،
اور وہ نمازی ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اور بھی دوسروں سے بھی جو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے تو آ جائے گا راہ راست کے اوپر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. I am from now onwards offer wajib namaz regularly, but from the age of 14 till recent times I have not offered wajib namaz regularly. So if I have to offer all unprayed namaz from the age of 14 till date, or Almighty Allah subhanahu wa ta'ala through its book or through our Prophet sallallahu alaihi wasallam or our Imams alayhi salatu wasalam have given any rule saying for this cause, please answer because I feel mentally disturbed. یہ کئی بار سوال آ چکا ہے, اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے. اس کا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 14 سال کی عمر سے نہیں, جی جہاں تک شاید یہ خیال کیا کہ بالغ ہوتا ہے 15 سال, یہ خیال رہے. ہاں, قمری چاند اور عربی کی تاریخ جو ہے اس کے 15 سال مکمل ہو جانے کے بعد بالغ ہوتا ہے اور واجبات آتے ہیں اس کے بعد جو قضا ہیں ان کو جو ہے وہ ادا کرے, اور جس شکل میں بھی ہو سکے اور اپنی زندگی میں اس کو ادا کر لے, اور جیسے جیسے قضا ہے اسی طرح کے اس کو ادا کرے. اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ طریقہ مخصوص نہیں ہے. نماز جیسے واجب ادا کرتے ہیں اسی طرح سے قضا کو بھی ادا کرنا. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. نامحرم پر نگاہ ڈالنا حرام ہے, تو جس لڑکی سے شادی کرنا ہے اسے دیکھے بغیر کیسے قبول کریں؟ لڑکی لڑکا اور دونوں کے گھر والے شادی کے لیے راضی ہوں تو لڑکا لڑکی سے پرسنل امپورٹنٹ بات کر سکتا ہے کیا, جو باتیں شادی کے پہلے کرنا لڑکے کے لیے بہت ضروری ہو؟ یہ جملہ نامکمل ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. یہ پورا ایسے نہیں ہے. کسی نامحرم کو بری نیت سے دیکھنا اور گندی نیت سے برے ارادے سے دیکھنا حرام ہے. لذت کی نیت سے دیکھنا حرام ہے. لیکن اگر نظر پڑ گئی ہے, ختم ہو گئی بات, ہم اپنی طرف دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو یہ حرام نہیں ہے. یا یہ کہ اگر وہ حجاب میں ہے, پردے میں ہے اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور بغیر کسی لذت کی نیت سے آپ کلام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی جو ورج نہیں. یہ ہے. جہاں تک یہ کہ پھر لڑکی جس سے شادی کرنا ہے اسلام نے اجازت دی ہے. جس اسلام نے کہا ہے کہ لذت اور بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے, اسی اسلام نے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ جس کے ساتھ اپنی زندگی کو شریک کرنے جا رہے ہیں آپ اس سے گفتگو کر لیجئے, آپ اس کو دیکھ لیجئے, آپ اس سے بات کر لیجئے, مگر شادی کے غرض سے, عقد کرنے کی وجہ سے کی بنا پر, رشتہ قائم کرنے کی بنا پر اجازت دی ہے, تفریح کے لیے نہیں. اہل سنت کو ہم کیسے سمجھائیں کہ ہم خاک پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری روایات ہیں, اور سب سے بہترین کون سی ہے؟ اللہ نے تمام چیزوں میں مٹی کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے. یہ سمجھائیں کہ مٹی کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں پاک و پاکیزہ قرار دیا. ہمارا یعنی اسلام کا حکم ہے کہ ہم پاکیزہ چیزوں کے اوپر سجدہ کریں, لہذا مٹی کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں. اب مٹی میں بھی چونکہ تمام مٹی میں اور تمام زمین میں زمین کربلا کو, خاک شفا کو فضیلت حاصل ہے, اس لیے مٹی میں ہم سب سے پہلے اس مٹی کو مقدم کرتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں کہ اس پہ ثواب زیادہ ہے. اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو ہم دوسری مٹی کے اوپر کر لیتے ہیں سجدہ, اس لیے کہ ہم سجدہ خدا کو کرتے ہیں, کربلا کی مٹی کا سجدہ نہیں کرتے ہیں, اور نہ ہم یہ مٹی کا سجدہ کرتے ہیں بلکہ ہم خدا کا سجدہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے پاک ہے اس کے اوپر کرے, اور اس سے بڑھ کر کے کوئی مٹی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. می سید زہرا فاطمہ فرام الہ آباد. کیا خرگوش پال سکتے ہیں؟ ہم نے ایک دو جگہ سنا ہے کہ خرگوش نہیں پالنا چاہیے, یہ بتائیے کہ کیا اس کا پالنا صحیح ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی خاص مقصد نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر پالنا چاہیں تو پال سکتے ہیں. جو بھی جانور انسان پالے, چاہے مرغی ہو, چاہے کبوتر ہو یا خرگوش, اس کو اذیت نہ دے. اذیت نہ دے. اگر اس کو واقعاً پال سکتا ہے تو اس کی پورا خیال رکھ سکتا ہے. یوں تو دنیا کے ہر مخلوق کو جو ہے وہ غذا دینا اور اس کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں بہت برائی کے راستے پر چل رہا ہوں, کیسے ٹھیک راستے پر آؤں گا مجھے بتائیے. آپ کا چینل ون پر پروگرام آ رہا ہے سوالات جوابات کا. مولانا سے میرا سوال ہے
کہ گھر پر تعویذ رکھا تھا، کسی نے میرے حق میں کسی اپنے سے شیئر کیا ہوا تھا کہ میرا نکاح نہ ہو، اور مولانا سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، میرے دل کو سکون نہیں ہے، جب رشتہ آتا ہے تو ان کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، زیارت عاشورہ کرتی ہوں، کسی مسئلے کا حل نہیں نکل پا رہا ہے۔ کیا کسی نے سحر میں اتنی طاقت ہوتی ہے مولا کہ مجھ پر کسی نے سحر کر دیا ہو؟ دیکھیں، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ دل نہیں لگتا، خوف نہیں۔ جہاں واعظ ہو، نصیحت ہو، تو وہاں پر واعظ کرنے والے اور نصیحت کرنے والے کی بات کو پر توجہ کریں۔ مسجد میں، امام باڑے میں واقعاً اگر نصیحتیں ہو رہی ہیں تو جائیے، وہاں پر سنیے، اس کا اثر ہوگا تو خوف خدا پیدا ہوگا، اس سے ساری چیزیں جو ہے وہ حل ہوں گی۔ دوسری، اور جہاں تک رہ گیا مسئلہ کہ ہمارے مسائل ہیں سحر و جادو کی بنا پر، تو دیکھیں اس طرح سے آسانی سے کسی کے اوپر کوئی سحر یا جادو نہیں کر دیتا ہے۔ آپ جو ہے وہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں اور اپنے ہی ذریعے سے پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے مسائل، مشکلات ہیں، ہم وہ اپنا معاملہ خدا سے درست کر لیں، اللہ ہمارا معاملہ خود ہی درست کر دے گا۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، امید کریں، اور دوسری بات جو اہم ہے وہ خدا کے قضاء و قدر اور اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہیں۔ جو وہ حکم دے، یعنی جو اس نے فیصلہ کر دیا ہے ہمارے حق میں، اور جس حالت میں ہے اس حالت کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے بہتر حالت سمجھے اور شکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے گا حساب کتاب میں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام نوشاد حسین زیدی ہے۔ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں دہلی کا ہوں، مگر میں 4 سال سے سعودی عربیہ میں ہوں اور میں بہت پریشان ہوں۔ میرا باس مجھے نہ تو گھر آنے دے رہا ہے اور نہ ہی میرے پیسے۔ جاوید سر، مولانا صاحب اس کا حل بتائیں، اور اچھا ہوگا میسج پر رپلائی دیں کیونکہ میں یوٹیوب پر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے اس کے پہلے بھی بیان کیا کہ نماز صبح کے بعد جو بہت سے وظائف ہیں نماز صبح کے بعد پڑھنے والی دعاؤں میں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ خاص طور سے سورہ حمد ہے اور انا انزلنا ہے۔ انا انزلنا کو 10 مرتبہ نماز صبح کے بعد پڑھیں، اور کوشش کریں اگر وقت ہے تو طلوع آفتاب تک پڑھتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں اور اپنی دعا مانگیں۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کو عرض بتاؤں، جس کو اپنے محترم برادر جاوید صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے، کہ اگر ہو سکے آپ کے لیے تو آپ اس کے لیے نیت کر لیجئے، کیونکہ یہ مشکل ہے، جس کو آپ نہیں حل کر پا رہے ہیں، یہ دوسرے کے اختیار میں، وہ ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر۔ تو شب جمعہ دعائے علوی مصری اگر مل جائے تو آپ اسے پڑھیے، اور گوگل پہ مل جائے گی؟ گوگل پہ مل جائے گی، آپ کو سرچ کیجئے دعائے علوی مصری، تھوڑی بڑی ہے، ہو سکتا ہے 50 منٹ 1 گھنٹہ لگے پڑھنے میں، وہ پڑھیے، اس نیت سے پڑھیے، اور اس کے بعد جائیے اپنے باس کے پاس، دیکھیے کس طریقے سے وہ آپ کے اختیار میں ہوگا اور وہ آپ کے مسائل حل کر دے گا۔ مجرب ترین دعا میں سے ایک دعا ہے جی، جو حضرت ولی عصر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروز الشریف کی طرف سے وارد ہوئی ہے، اور لوگوں نے پڑھا اور اپنے مشکل حل کیے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ چینل ون، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ آئی ایم گرل فرام گجرات۔ میرا سوال ہے کہ میرے رشتے میں بہت پریشانی آتی ہے، اور اچھے گھر سے میرا رشتہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میں نماز پڑھتی ہوں اور نیک قرآن وغیرہ بھی پڑھتی ہوں، اور نیک رشتہ آ جائے تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دی۔ نماز استغاثہ پڑھیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، روزانہ نماز صبح کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک زیارت ہے جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے ہے، جسے دعا استغاثہ اور زیارت استغاثہ بھی کہتے ہیں، سلام اللہ الکامل التام، وہ پڑھیے، اور حضرت سے توسل کریں، امام زمانہ علیہ السلام سے اس کام کے لیے توسل کریں، امام ضرور آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا کچن میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز کے پڑھنے کے لیے کہا کہ جہاں جہاں مکروہ ہے نماز پڑھنا، ان جگہوں میں سے ایک
باورچی خانہ جسے کہتے ہیں اور کچن کہتے ہیں، جہاں آگ روشن ہوتی ہے خاص طور سے، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے کو مکروہ کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شراز زیدی ہے اور میں ہریدوار اتراکھنڈ کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کامیابی کیسے ملے اور امتحان میں کیسے کامیاب ہوں؟ محنت کریں، سب سے پہلے بات محنت کریں اور جان سے دل سے محنت کریں، اور دعا پڑھیں، دعا پڑھ کے شروع کریں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کی دعا کریں، دعا مطالعہ وہ پڑھیں، اور خدا کے اوپر بھروسہ کریں، تو یقیناً جو ہے وہ آپ کی محنت کارگر ہوگی اور کامیابی ملے گی۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد اون جونپور سے میرا سوال ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کا کتنا ثواب ہے، اور کیا اگر ایک سورہ فاتحہ میں زیادہ لوگ اور جملہ مومنین و مومنات ہیں تو کیا سب کو ثواب ملے گا؟ ساری دنیا تمام لوگوں کے اگر مرحومین کو شامل کیا جائے تب بھی سورہ حمد اور دیگر جو سوروں کے فائدے ہیں وہ کم نہیں ہوں گے، بلکہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھے کہ مثلاً 1000 درجہ ہے کل مخصوص، اور اگر 1000 مومنین کو کیا تو ایک درجہ بڑھ جائے گا، اور یا اگر 1001 مومن کو لیا تو ایک کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی شامل کرتے جائیں اس کے ثواب بڑھتے ہی جاتا ہے۔ اچھا، زندہ ہوں یا مردہ ہوں سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، سب کا جی، ثواب پہنچانا، مرحومین کے لیے نہیں، ایصال کرنا، اسی لیے ایصال۔ مگر اب یہ کیا کریں، مجبوری ہے کہ ہم زندہ کو مرحوم نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ کے مرحوم اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مرحوم قرار دے، یعنی تو برا مان جائے، قابل رحم، اور رحم اللہ کر زبان نہیں جانتا، لیکن یہ چونکہ اصطلاح اور یہ رائج ہے، اور اس لیے اس کو چلنے دیا، اسی کے لیے۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ I am نوروز فرام سیوان، بہار۔ شب برات کا کیا کنسپٹ ہے؟ شب برات دیکھیں، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ 15 شعبان کو غالباً جو ہے وہ شب برات سے مراد لیا ہے۔ تو شب برات کا مطلب یہ ہے کہ عذاب جہنم سے آزادی، 15ویں شب جو ہے، 15ویں شب جو ہے اس دن کے اعمال ہیں اور دعائیں ہیں، اور ان تمام دعاؤں کو پڑھنا، رات میں بیدار رہنا، دعا کرنا، شب بیداری کرنا، عبادت میں بسر کرنا، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو عذاب سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا ہے، یہ چیزیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کیا گھر غیر مسلک شخص کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز اپنی پڑھیں، اور دیکھیں جو بھی نماز ہوتی ہے جس مسلک کی وہ اس اعتبار سے پڑھے، تو اگر کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کسی دوسرے مسلک کے پیچھے تو آپ اپنی نیت سے اپنی نماز پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خمس کی رقم ہم بن چینل میں دینا چاہتے ہیں، کیسے رابطہ ہوگا؟ آپ کے چینل اسکرین پہ جو تفصیلات آ رہی ہیں اس کو غور سے دیکھیے، نوٹ کر لیجئے، اور اسی طرح سے آپ پیسے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، میرا ایک سوال ہے، لیکن آپ سے عرض ہے کہ جواب مجھے واٹس ایپ پر چاہیے۔ واٹس ایپ پہ جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے آپ ایک کام کیجئے، چینل ون سے رابطہ قائم کیجئے، ٹیلی فون کے ذریعے کسی عالم کا نمبر لے لیجئے، اور پرسنل آپ کو وہاں سے جواب انشاءاللہ وہ عالم دے دیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ ٹی وی دیکھ نہیں سکتا، یوٹیوب پہ بھی مجبوری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ میں بھی نہیں دیکھ پاتا ہوں، تو آپ یہ کام کیجئے کہ آپ جو ہے وہ چینل ون سے کسی عالم کا نمبر لے لیجئے، اور اگر مل جائے آپ کو نمبر تو آپ عالم سے ڈائریکٹ رجوع کر کے آپ اپنا سوال معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈیئر جاوید بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ It is a personal pleasure of mine that I am forwarding this idea in front of the viewers of Channel Win. Maulana Kalb Sadiq Sahab, Allah maqamahu, is not with us. May Allah grant him Jannah. Ameen ya Rabbal Alameen. He did his best for the promotion of education in Muslim community. He established a medical university. The best tributes from our community would be to establish an engineering university on his memory somewhere in India. There are millions of people who have great regards for Maulana Sahab. Please just read this message in your previous programs. Best regard, Jamal.
یقیناً ہم مولانا جناب ڈاکٹر کلب صادق صاحب تابہ سرا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کی عظیم خدمتیں جو دین کے لیے، قوم کے لیے اور ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ان کی ہیں، اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. اور آپ کی تجویز بہت اچھی تجویز ہے. یہ پوری قوم کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا پوری قوم مل کر ایک اس طرح کی یونیورسٹی، اس طرح کا ایک کالج نہیں بنا سکتا؟ میں آغا سے بھی درخواست کروں اس سلسلے میں کچھ. یقیناً دیکھیں کیوں نہیں کر سکتا ہے، اور مرحوم خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. الہی تو اور انہوں نے آخر کر دکھایا نا جی. اس میدان میں، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم کو کچھ کرنا ہے اس میدان میں. اب مجھے تفصیلات تو نہیں معلوم ہے، لیکن بہرحال کوئی بھی بڑا کام انسان کرتا ہے تو اس میں اڑچنیں بہت آتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی سے اتنا بڑا کام کر لیا ہوگا، پھر بھی کر دیا. لیکن اس کے باوجود ہمت دیکھیے، جذبہ دیکھیے جی. کہ آخر عمر تک وہ فعال رہے، ایکٹیو رہے، اور انہوں نے جو ارادہ کیا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کر دکھایا. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں، مگر یہ کہ ہاں صدیوں میں ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر قوم چاہے تو ایسے ہونہار اور ایسے باصلاحیت جو فرد ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں، قوم ان کی مدد کرے گی تو یقیناً کام اور اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اور ضرورت ہے واقعاً ایسے میدان میں کام کرنے کی کہ ہمارے ہاں اس میدان میں کام نہیں ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. لہٰذا مسلمانوں میں اس طرح کے ادارے، اس طرح کی یونیورسٹیز ہونی چاہیے اور کثرت سے ہونی چاہیے، تاکہ مسلمان کا ایک ایک بچہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہ رہے، ہر میدان میں آگے رہے. وہ جناب کیا خانہ کعبہ کی زمین پر بنا سجدگاہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہاں چونکہ اس وقت چونکہ وہاں ایسا ماربل ہے جس کے اوپر سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، مانے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سلام علیکم. سلام. میرا سوال یہ کہ میت کو نہلانے کے لیے گڑھا کرنا ضروری ہے کیا؟ غسل کا پانی گڑھے میں جائے، اگر جگہ کم ہو تو گڑھا نہیں کریں تو کیا چلے گا؟ یہ آداب ہے میت کے غسل دینے کے لیے کہ اس کا پانی جو ہے گڑھے میں جانا چاہیے. یہ اسلامی آداب میں سے رعایت کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں پر ایسے صورت حال نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام. میرا نام شاداب حسین ہے. میرا سوال ہے کہ کیا مشروم کھانا جائز ہے؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے. صرف وہ جو زہریلے ہیں وہ نہیں کھائیے، باقی جو ہے کھا سکتے ہو کھائیے. بہت بہت شکریہ. جاوید بھائی قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام. میں سید دلبر حسن اورنگ آباد سریہ روہتاس بہار سے. میں کافی پریشان ہوں. ہر طرف سے صبح جب اٹھتا ہوں اس وقت بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. کچھ دعا بتا دیجئے. تلاوت قرآن کریں زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ روایتوں میں بھی ہے، قرآن بھی کہتا تم تلاوت قرآن کو، اس سے تمہارا دل مطمئن ہوگا اور ہر طرح کا سکون ملے گا. تو تلاوت قرآن کثرت سے کریں نماز کے بعد، انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا اور ایک سوال ہے. مجھے کسی نے کہا کہ لڑکیوں کو موبائل استعمال کرنا گناہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں موبائل استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، نہ لڑکوں کے لیے نہ لڑکی کے لیے، لیکن مس یوز کرنا وہ غلط ہے، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Mir Shad Ali. I am from Bengaluru. My question is, what is the fatwa from Ayatollah Sistani, Hafazullah Ta'ala, and Ayatollah Khomeini, Hafazullah Ta'ala, about using Israeli products? Please explain. And my age is 14. بائیکاٹ کرنا چاہیے. بائیکاٹ کرنا چاہیے. بائیکاٹ بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.